مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، ایک شخص ہے جس کو سال میں ایک بار بھی بخار نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ لیکن اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بعض اوقات ہمارے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، یہ اس وقت ہے کہ کسی پہ بخار آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثال کے طور پر کسی پہ کوئی بھی تکلیف آ جائے، کسی کے خدا نخواستہ بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوے شکایت نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ لیکن عام حالات میں ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اللہ سے بخار مانگے یا خدا نخواستہ کسی حادثے کا سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یا اللہ میں آپ سے دنیا، آخرت، اہل، مال، اولاد سب میں یا اللہ آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس کو یہ قرار دینا کہ اگر کسی کو بخار نہیں ہو رہا تو اللہ اس سے ناراض ہے یا جناب یہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کسی پر بخار آ گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس کی یہ بیماری، اس کی یہ تکلیف، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اللہ سے اس کو قریب کر دے گی۔ لیکن اگر کسی پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کوئی مصیبت نہیں آ رہی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو خدا نخواستہ یہ قرار دے دیں کہ یہ اللہ کا محبوب نہیں ہے یا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس پہ اس وجہ سے تکلیف نہیں آ رہی۔ دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے محبوب ہیں، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، ان پر تکلیفیں نہیں بھی آتی، اور بہت سی دفعہ اس کا عکس بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، مثلا کافر ہے۔ اب بخار تو کافر پر بھی آتا ہے، ایکسیڈنٹ تو کسی کافر کا بھی ہو سکتا ہے، بچے تو کافر کے بھی مرتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بچے کے مرنا یا بخار کا آ جانا یا ایکسیڈنٹ کا ہو جانا یا تکلیف کا ہو جانا اب اس سے یہ کافر کی جناب جنت میں چلا جائے گا یا یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو معیار نہیں بنانا چاہیے اور اس کو اس طرح اپنے اوپر طاری کرنا ہے، اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا کہ اس کو آپ معیار بنا لیں محبوب ہونے کا، مبغوض ہونے کا، اچھا اور برا ہونے کا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ پرائز بانڈ لینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت کئی دفعہ پہلے بھی سوالات کے جوابات ریکارڈ کروائے جا چکے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ہاں مسجد میں نماز فجر کے بعد اجتماعی طور پر سلام پڑھتے ہیں، ایسا پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ اگر ایک انسان یہ سوچ کر کاروبار کرے کہ میں پیسے کما کر عیاشی کروں گا یا کوئی حرام کام کا ارادہ کرے تو وہ جو پیسے کمائے گا وہ حرام ہوں گے؟ پیسے تو حرام نہیں ہوں گے لیکن اس کا یہ کام کرنا حرام ہے، یعنی یہ ارادہ کرنا، یہ نیت کرنا، یہ حرام ہے، اور پیسے اٹ سیلف وہ جو انکم ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کھایا ہے، حرام کمایا ہے، لیکن یہ نیت کرنا خود یہ گناہ کا کام ہے اور خطرناک گناہ ہے، اس لیے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عورت سفر میں نماز کس طرح ادا کرے؟ مثال کے طور پر اگر ٹرین پر سوار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کرے؟ بس نماز فرض نماز بیٹھ کر یعنی سیٹ پر بیٹھ کر ادا نہیں کی جا سکتی، یا تو آپ ٹرین میں بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ جا کے جماعت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ جب ٹرین رک جائے، جیسے کسی بھی اسٹیشن پہ جا کے رکتی ہے، تو پھر آپ وہاں اتر کے اپنی نماز پڑھ لیں۔ میں مرتضیٰ ضلع ڈیرہ بگٹی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا سوال یہ کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا ظہر کی نماز کے فرض نماز کے علاوہ پہلی 4 رکعت سنتوں اور آخر کی 2 سنتوں 2 نفلوں میں بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یہ دعائیں اسی لیے ثابت ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ مفتی صاحب اگر بیٹا باہر رہتا ہے اور جب وہ پیسے بھیجتا ہے تو ان پیسوں پر والدین کا کتنا حق ہے؟ اگرچہ بیٹا کچھ کہتا بھی نہیں اور بیٹا غیر شادی شدہ ہے جبکہ باپ کا کاروبار بھی ہے، تو بیٹا جب بھیجے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کے لیے کتنے بھیج رہا ہے، تو اس سے وضاحت کر لیں یا وہ بتا دیں کہ اتنے ابا کے لیے بھیجیں، اتنے گھر والی کے لیے بھیجیں، اتنی والدہ کے لیے بھیجیں، وضاحت کر کے اس کو بھیجنے چاہیے بھائی یہ ابا آپ کے ہیں، یہ اماں آپ کے ہیں، یہ گھر والی کے ہیں۔ اور اگر والدین کھاتے پیتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو ہی دے دیں، اس کی گھر والی کو، اس کے بچوں کو دے دیں۔